السلام علیکم دوستو، مسٹری ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جراثیم بھی بیمار ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جراثیم وائرسز کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ وائرسز کی سروائیول صرف اس طرح ممکن ہے کہ وہ اپنے ڈی این اے کو کسی جاندار خلیے میں ڈالے۔ اسی طرح وائرس کی ریپروڈکشن ہوتی ہے۔ وہ یہی پروسیجر بیکٹیریا وغیرہ میں بھی کرتے ہیں۔ جس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیکٹیریا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میکینزم رکھا ہے جس کو ہم Cas9 پروٹین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پروٹین ہے جو کہ بیکٹیریا کے اندر کسی بھی وائرس کے ڈی این اے کو کاٹ کے غیر مؤثر کر دیتا ہے۔ سائنسدان حیران تھے کہ جراثیم جو کہ بڑے جانداروں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور جن میں وائٹ بلڈ سیلز بھی نہیں ہوتے، جو کہ دوسرے انویڈرز کے خلاف، دوسرے وائرسز کے خلاف ایک مدافعتی نظام کو قائم رکھتے ہیں، تو وہ کس طرح یہ جراثیم سروائیو کرتے ہیں؟ وہ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ریسرچ میں لگے ہوئے تھے۔ آخر کس طرح سے جراثیم جن کی لائف سپین زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے کمپیئر ٹو بڑے جانداروں کے، وہ کس طرح سے وائرسز کے درمیان میں رہ پاتے ہیں اور سروائیو کرتے ہیں۔ جب انہوں نے مزید تحقیق اس بات پہ کی تو انہیں یہ Cas9 پروٹین سامنے آیا اپنے ریسرچ میں کہ یہ ایک ایسا پروٹین ہے جو کہ کسی بھی وائرس کے ڈی این اے کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ڈی این اے ریپلیکیٹ نہیں ہوتا اور اس طرح وائرس ریپروڈیوس نہیں کرتا، یعنی کہ وہ اس جراثیم کے جو نظام ہے، جو خلیے کے اندر نظام ہے، اس پہ قابض نہیں ہو پاتا اور اس طرح جراثیم سروائیو کرتے ہیں۔ چونکہ آپ کو بائیولوجی کی سمجھ، اس کی لینگویج کی سمجھ آسانی سے نہیں آئے گی، تو میں صرف آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں کہ Cas9 کی مثال ایک ایسی کینچی سی کی طرح ہے جو کہ ایک ڈی این اے کو خاص جگہوں پہ کاٹ سکتی ہے۔ مطلب کہ اگر آپ چاہیں کہ ڈی این اے کو یہاں سے یہاں تک کاٹ دیا جائے تو وہ یہ کام بالکل آسانی کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اور ڈی این اے جو ہے، آپ کو شاید معلوم بھی ہو کہ اس میں ساری انفارمیشن ایک جاندار کے بارے میں ہوتی ہے کہ اس کی باڈی کا سٹرکچر کیا ہوگا، اس کے بون کا سٹرکچر کیا ہوگا، اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، اس کی مسل سٹرکچر کیا ہوگی، اس کے بالوں کا رنگ کیا ہوگا، اس کی ذہنی صلاحیت کیا ہوگی۔ مطلب اس میں A to Z ساری انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ڈی این اے جو ہے وہ ایک انفارمیشن ریزرویٹی کے طور پر کام کرتا ہے۔ چنانچہ جب سائنسدانوں کو Cas9 پروٹین کے بارے میں پتہ چلا تو ان کے ذہن میں نئے آئیڈیاز آئے کہ ہم اب بجائے اس کے کہ اینٹی بایوٹکس پہ دار و مدار کریں، ہم ایسی پروٹینز کو اپنے مدافعتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ اگر کوئی مثال کے طور پر کسی کینسر یا HIV ایڈز کا کوئی وائرس ہو تو اس کے ڈی این اے کو کاٹ کے اس کے Cas پروٹین کے کینچی سے کاٹ کے ہم اپنے باڈی کو، اپنے امیون سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کرسپر ٹیکنالوجی کی۔ کرسپر ٹیکنالوجی ایک بہت ہی سمپل مگر بہت ہی طاقتور ایک ٹول ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی جینوم کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ جینوم یا ڈی این اے کو ہم اس کرسپر ٹیکنالوجی کی مدد سے ایڈٹ کر کے نئی انفارمیشن ڈی این اے میں ڈال کے اس جاندار کے ویریس باڈی فنکشنز کو بہتر یا خراب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جاندار ہے جو کہ صرف دن کے وقت دیکھنے کے اس کی آنکھیں جو ہے دن کے وقت اچھی طرح کام کرتی ہے لیکن رات کو نہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک انسان کو لے لیتے ہیں، تو اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم
اس انسان کے ڈی این اے میں جہاں پہ یہ آئی سائٹ کے متعلق انفارمیشن ہے کہ بھائی اس انسان کی آئی سائٹ اتنی ہونی چاہیے یا اتنی ہوگی، ہم وہاں پہ اس انفارمیشن کو چینج کر کے اس طرح بنا سکتے ہیں کہ بھئی اس انسان کی آئی سائٹ نہ صرف اتنی ہوگی بلکہ ساتھ میں یہ انسان رات کو اچھی طرح کلیئرلی دیکھنے کے قابل ہوگا، مطلب کہ وہ رات کو بہت ہی واضح اور صاف ستھرا جیسے دن میں ہوتا ہے دیکھ سکے گا۔ یہ سب اس کرسپر ٹیکنالوجی کی بدولت بہت آسان ہے۔ اسی طرح اگر ہم چاہیں کہ اس انسان کا ذہن 5 گنا طاقتور ہو، مطلب البرٹ آئنسٹائن کا ذہن جو ہے اس کے مقابلے میں 5 گنا طاقتور ہو، تو اس کے لیے ہم اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اس کے ڈی این اے کو اس جگہ پہ کاٹ سکتے ہیں جہاں پہ یہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے، اور وہاں پہ نئی انفارمیشن یہ ڈال لیتے ہیں کہ بھائی اس انسان کا جو ذہن ہے، جو اس کی ذہنی صلاحیت ہے وہ 5 گنا طاقتور ہونی چاہیے۔ اسی طرح ان سائنسدانوں کے مطابق اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اگر ہم چاہیں تو دنیا کا ایک طاقتور ترین انسان بھی مستقبل قریب میں بنا سکتے ہیں۔ ابھی یہ رات کو دیکھنے کی صلاحیت ہوگی یا ذہنی صلاحیت ہوگی یا ایک بہت ہی نہایت ہی طاقتور انسان بنانے کی صلاحیت ہو گئی، یہ ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن مستقبل قریب میں یہ ممکن ہوگا اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ اسی طرح اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم بایولوجیکل ویپنز بھی بنا سکتے ہیں، مطلب کہ آپ ایک ایسا وائرس بنائیں جس کو کوئی بھی دوائی اس پہ اثر نہ کرے، کوئی بھی اینٹی وائرس یا اینٹی بایوٹک یا کوئی بھی اس طرح کی جو ہے دوائی اس پہ اثر نہ کرے، تو ایسی وائرسز بھی اس سے بنائے جا سکتے ہیں۔ اور خدشہ یہی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی زیادہ تر اس کام کے لیے استعمال ہوگی۔ یہاں پہ ایک اور چیز میرے ذہن میں آتی ہے، حدیث ہے ایک جس کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت کے قریب انسان جو ہے ان کی شکلیں مسح ہوں گی، ان کی شکلیں بندروں اور سور میں تبدیل ہوں گی۔ تو کیا یہ بھی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوگا؟ واللہ عالم، لیکن یہ اس میں ایک پاسبلٹی لگتی ہے مجھے کہ اس سے بھی یہ شاید ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور جاندار کا کنسیپٹ بھی موجود ہے جس کو ہم دابۃ الارض کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جاندار ہوگا جو کہ مختلف جانداروں کا مجموعہ ہوگا۔ تو کیا یہ اس ٹیکنالوجی کا لنک بھی اس جاندار کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ میں پورے وثوق کے ساتھ تو یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حدیث کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آپ سائنسی طریقہ کار سے کر بھی لیں تو ضروری نہیں کہ وہ حدیث جو ہے اسی سائنسی طریقہ کار کو فالو کرے، لیکن یہ بھی ایک میرے ذہن میں ایک پاسبلٹی اس کی دکھائی دیتی ہے کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم فصلوں کی پیداوار کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم چاہیں کہ بھئی یکسردی کے موسم میں ہم نے ٹماٹر اگانے ہیں تو ہم نے سمپلی اس ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے ڈی این اے کو ایڈٹ کرنا ہے، الٹر کرنا ہے، اور اس میں ایسی انفارمیشن ڈالنی ہے کہ جس سے یہ ممکن ہو سکے کہ وہ جو ہے ٹماٹر جو ہے وہ سردیوں میں اگے۔ تو یہ اس ٹیکنالوجی کی بدولت یہ بھی ممکن ہوگا، اگر ابھی نہیں ہے تو مستقبل قریب میں یہ ہوگا۔ تو جناب یہ ہوگی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، فیس بک کے دوستوں، ٹویٹر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔